اللہ کبھی پھر ایسا دن ہم کو دکھائے، ممکن ہے کہ پھر ایسا نہ ہو۔ اب ہم آتے ہیں اس شخصیت کے تعارف کی طرف جس کے لیے ہم واقعی بے قرار ہیں۔ کچھ لوگ 3 دن سے یہاں پر موجود ہیں اور مسلسل 2 دن سن چکے ہیں، اور ہمارے بیشتر افراد ایسے ہیں کہ آج وہ پہلی دفعہ یہاں آئے ہیں۔ ایک بار ہم پھر چاہتے ہیں کہ ہم تعارف کرائیں اس عالمگیر شخصیت کا جس کا نام ہے ڈاکٹر ذاکر نائک۔ ڈاکٹر ذاکر نائک 45 سالہ ممبئی انڈیا کے رہنے والے، تعلیمی اعتبار سے ایک میڈیکل ڈاکٹر، مگر بعد میں معالج جسم سے معالج روح بن گئے۔ اسلام اور دیگر مذاہب کے تقابل کے سلسلے میں عالمی سطح پر جانے مانے مقرر، پیس ٹی وی نیٹ ورک کے بانی جس کے زیر اہتمام انگریزی، اردو اور بنگالی میں دینی تعلیمی سیٹلائٹ ٹی وی چینل جاری ہیں۔ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن ممبئی کے صدر، قرآن کریم اور صحیح حدیث کے حوالے سے اور سائنسی، عقلی اور منطقی دلائل سے اسلامی تعلیمات کی اشاعت اور ان کے تعلق سے غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا آپ کا امتیاز ہے۔ عوامی تقاریر کے بعد سامعین کے چبھتے ہوئے سوالات کے برجستہ مکمل دلائل کے ساتھ جوابات دینے کے لیے آپ کافی مقبول ہیں۔ گزشتہ 14 سالوں میں دنیا بھر میں 2000 سے زائد لیکچرز دے چکے ہیں۔ ان میں امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، اٹلی، سعودی عرب، مصر، متحدہ عرب امارات، کویت، قطر، بحرین، عمان، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ، بوٹسوانا، ملیشیا، سنگاپور، ہانگ کانگ، تھائی لینڈ، انڈونیشیا، گانا، ٹرینیڈیڈ سمیت کئی ممالک شامل ہیں۔ بھارت میں بھی درجنوں جگہ پر ان کے لیکچرز ہوتے ہیں۔ دیگر مذاہب و عقائد کے پیشواؤں کے ساتھ کئی مرتبہ بحث و مباحثہ اور مناظرے کامیابی کے ساتھ کیے ہیں۔ سن 2000 عیسوی میں شکاگو امریکہ میں ڈاکٹر ولیم کمبل کے ساتھ عوامی مباحثہ بے حد کامیاب رہا۔ ہندوؤں کے گرو سری سری روی شنکر کے ساتھ جنوری سن 2006 میں بنگلور کے پیلس گراؤنڈ پر منعقدہ ان کا عوامی مباحثہ بعنوان ہندو دھرم اور دین اسلام میں تصور خدا عوامی طور پر کافی پسند کیا گیا۔ انگریزی کے موقر اخبار انڈین ایکسپریس نے سن 2009 عیسوی میں 100 بااثر ہندوستانیوں میں انہیں 82ویں مقام پر رکھا۔ سن 2009 عیسوی کے 10 چوٹی کے رہنماؤں میں انہیں 3را مقام اور سن 2010 عیسوی میں اول مقام ملا۔ اس فہرست میں مقام بنانے والے یہ پہلے مسلمان تھے۔ انڈین ایکسپریس ہی کے سن 2010 عیسوی کے 100 بااثر ہندوستانیوں میں انہیں 89واں مقام حاصل رہا۔ امریکہ کی جارج واشنگٹن یونیورسٹی نے انہیں دنیا کے 500 بااثر مسلمانوں کی فہرست میں شامل کیا۔ دنیا کے نامور داعی اسلام شیخ احمد دیدات نے سن 1994 عیسوی میں انہیں دیدات پلس کہا تھا۔ انہوں نے مئی سن 2000 عیسوی میں ایک یادگار دی تھی جس پر لکھا تھا، دعوت کی بیش قیمت خدمات اور تقابل مذاہب کے بے پناہ مطالعہ کے لیے بیٹا تم نے 4 سالوں میں وہ کر دکھایا جو میں 40 سالوں میں نہیں کر سکا۔ آپ دنیا کے کم و بیش 200 ممالک میں عالمی ٹی وی چینل پر مختلف پروگراموں میں دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کی تقاریر اور بحث و مناظرہ کی 100 سے زائد DVDs دستیاب ہیں۔ تقابل مذاہب کے موضوع پر آپ نے کئی کتابیں تصنیف کی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اب عنقریب ہی آپ کے روبرو ہونے والے ہیں۔ ہم صرف ایک شعر کے ساتھ ان کا استقبال کرنا چاہیں گے کہ صحرا صحرا غم کے بگولے، بستی بستی درد کی آگ، صحرا صحرا غم کے بگولے، بستی بستی درد کی آگ، جینے کا ماحول نہیں ہے لیکن پھر بھی جیتے ہیں، پیالہ پیالہ زہر گھلا ہے، پیالہ پیالہ زہر گھلا ہے، قطرہ قطرہ قاتل ہے، پیالہ پیالہ زہر گھلا ہے، قطرہ قطرہ قاتل ہے۔ یہ سب کچھ معلوم ہے لیکن پیاس لگی ہے، پیتے ہیں۔ اب ہم دعوت دیتے ہیں جناب ڈاکٹر ذاکر نائک۔
الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ میرے محترم علماء، محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور برکت آپ سب پر ہو۔ ماشاء اللہ، آج کا جو نظارہ ہے الحمدللہ، آپ کی محبت کشن گنج کے لوگوں نے اور آس پاس کے علاقے کے لوگوں نے الحمدللہ اسلام کے لیے اپنی محبت اور اپنا جذبہ ظاہر کیا ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ ماشاءاللہ، آپ لوگ نے صرف بمبئی نے ماشاءاللہ پورے مہاراشٹر کے لوگوں کو ہرا دیا، اور مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان میں میری کوئی تقریر میں اتنا بڑا مجمع نہیں ہوگا، ہندوستان یا سارے دنیا میں ماشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے اس جذبے پہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر انگریزی میں کرتا ہوں، کچھ موقعوں پہ کوشش کرتا ہوں اردو یا ہندی میں بات کروں، کیونکہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس اردو ہندی تقریر میں غلطیاں کروں گا۔ اسی لیے تقریر کے پہلے میں میری ان غلطیوں کے لیے آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ میری غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور میری تقریر کے پیغام پہ توجہ دیں گے۔ آج کی اس تقریر کا موضوع ہے، اگر آپ کا لیبل آپ کا ارادہ ظاہر کرے تو اسے پہن لیجئے۔ یہ موضوع عام موضوعوں سے ہٹ کے ہے، کچھ الگ ہے، کچھ بدلا سا ہے۔ کئی لوگ مجھے پوچھنے لگے یہ لیبل کیا ہے اور اس کا اسلام سے لینا دینا کیا ہے اور مسلمانوں سے لینا دینا کیا ہے؟ تو یہ موضوع ذرا ہٹ کے ہے عام موضوعوں سے۔ میں نے آج کی تقریر شروع کی قرآن مجید کی آیت سے، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 54 میں، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ اگر آپ کوئی مومن سے ملتے ہیں، ایسے شخص سے ملتے ہیں جس کے پاس ایمان ہے، تو آپ اسے السلام علیکم کہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے اگر کوئی مومن دوسرے مومن سے ملتا ہے، اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے، اس کے لیے فرض ہے کہ وہ اسے سلام کرے، السلام علیکم۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے۔ جب بھی آپ کسی مسلمان سے ملتے ہیں، آپ کا فرض ہے کہ آپ اسے سلام کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 86 میں، وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا، جس کے معنی ہے کہ اگر کوئی تمہیں اچھے طریقے سے سلام کرتا ہے، وش کرتا ہے، گریٹ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے آپ اسے اور اچھے طریقے سے سلام کرو، گریٹ کرو، وش کرو، نہیں تو کم از کم اتنی ہی اچھائی سے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی سب سے بہترین ہے حساب رکھنے کے لیے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر کوئی آپ کو اچھے طریقے سے گریٹ کرتا ہے، وش کرتا ہے، سلام کرتا ہے، آپ اسے اور اچھے طریقے سے گریٹ کرو، وش کرو، سلام کرو، نہیں تو کم از کم اتنی ہی اچھائی سے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بہترین ہے حساب رکھنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے السلام علیکم، آپ کو کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
اگر آپ کو کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کو کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اگر کوئی آپ سے کہتا ہے السلام علیکم اور آپ جواب دیتے وعلیکم السلام، یہ بھی اور بہترین طریقہ ہے. الفاظ وہی ہے لیکن دل میں سے نکل رہے ہیں تو اسے بھی کہا جاتا ہے اور اچھا. کوئی کہتا ہے السلام علیکم، آپ کہیں گے وعلیکم السلام. الفاظ تو وہی ہے لیکن دل میں سے اور نکل رہا، اسے بھی کہتے ہیں بہترین طریقہ. اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ اسے اور بہتر نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں خصوصاً ہمارے مسلمان تاجروں کے آفس میں کہ اگر مسلمان باس آفس میں داخل ہوتا ہے اور اس کی سٹاف اسے کہتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام، یا خالی نام کے لیے وعلیکم السلام یا وعلیکم السلام، یہ غلط ہے. اور نیچا کرنا غلط ہے، قرآن کی آیت کے خلاف ہے. کم از کم اتنا تو بولنا ہی چاہیے آپ کو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو اکثر ہم دیکھتے ہیں، سب مسلمان نہیں لیکن اکثر دیکھتے ہم کہ جب باس انٹر کرتا ہے وہ اتنا بزی ہوتا ہے، مالک جب انٹر کرتا ہے اتنا بزی ہوتا ہے آفس میں، اگر کوئی سلام کرے تو وعلیکم السلام بولے گا یا کبھی کبھی جواب ہی نہیں دیں گا. یہ غلط ہے. آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ دنیا میں مختلف طریقے ہیں کسی کو گریٹ کرنے کے لیے، کسی کو وش کرنے کے لیے، کسی کو سلام کرنے کے لیے، کسی کو آداب کرنے کے لیے. اور سب سے عام طریقہ ساری دنیا میں انگلش میں ہے، کہتے ہیں گڈ مارننگ. آفٹرنون ہے تو گڈ آفٹرنون، ہے تو گڈ ایوننگ، ہے تو گڈ نائٹ. سب سے عام طریقہ ساری دنیا میں ہے انگریزی میں کہنا گڈ مارننگ. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر ایک صبح بہت زور کی بارش ہو رہی ہے، طوفان آ رہا ہے، لوگ پریشان ہیں، اور اگر آپ کسی کو ملتے ہیں اور اسے وش کرتے، گریٹ کرتے اور کہتے گڈ مارننگ یعنی اچھی صبح، وہ صبح میں کیا اچھی ہے؟ طوفان ہے، بارش ہو رہی ہے، سیلاب آ چکا ہے، اور آپ کہہ رہے گڈ مارننگ، اچھی صبح. یہ کوئی طریقہ ہوا؟ اور اگر آپ اسکول میں جاتے ہیں، انگریزی اسکول میں اکثر جب ٹیچر کلاس میں داخل ہوتا ہے تو سارے بچے ساتھ میں کہتے گڈ مارننگ سر. عام طریقہ ہے. ہو سکتا ہے کہ اسکول میں آنے کے پہلے وہ ٹیچر اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا کر کے آتا ہے. ہو سکتا ہے صبح کو جھگڑا ہوتا ہے، وہ صبح کو کوس رہے گا. اسی صبح کبھی زندگی میں واپس آنا نہیں چاہیے. اس صبح کو وہ ٹیچر کوس رہے گا کہ میرا جھگڑا ہوا بیوی کے ساتھ، میری اہلیہ کے ساتھ، اور وہ کلاس میں آتا ہے اور بچے کہتے ہیں گڈ مارننگ سر، اور وہ بھی کہتا ہے گڈ مارننگ ٹو یو. یہ کیسی گریٹنگ ہے؟ اس کی معنی اچھی صبح. ضروری تھوڑی کہ ہر صبح ایسی اچھی ہے. اسلام میں السلام علیکم کے معنی آپ پہ سلامتی ہو، آپ پہ امن ہو، آپ پر شانتی ہو. چاہے آج صبح کو طوفان آیا ہے، یا زور کی بارش ہو رہی ہے، یا سیلاب آ چکا ہے، باڑھ آ چکی ہے، اگر آپ کسی کو کہیں گے آپ پہ سلامتی ہو، وہ خوش ہوں گا. کتنا بھی بڑا طوفان ہو، اگر کوئی آپ کو کہتا ہے آپ پہ سلامتی ہو، آپ خوش رہیں گے. آپ کہیں گے آپ پہ بھی سلامتی ہو. یہ کانٹیکس کے اندر ہے. چاہے اس کے لیے بہت اچھی صبح ہے، موسم بہت اچھا ہے، بہت نرالا ہے، پھر بھی کوئی کہتا ہے آپ پہ سلامتی ہو، آپ بولیں آپ پہ بھی سلامتی ہو. اس میں کوئی غلط بات نہیں. کانٹیکس میں چاہے باڑھ آئے نہ آئے، اچھا موسم ہے خراب موسم میں، چاہے آپ کا بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا اور کوئی آپ پہ کہتا ہے کہ آپ پہ سلامتی ہو، وہ بھی کہیں گے آپ پہ سلامتی ہو. یہ کانٹیکس میں. تو کوئی بھی موقع پہ یہ گریٹنگ، یہ کہنا
کہ آپ پہ سلامتی ہو, السلام علیکم, may peace be on you, سب سے بہترین گریٹنگ ہے. ہم دیکھتے آج کل نوجوانوں میں جو انگریزی مدرسے اور کالجز جاتے ہیں, وہ ایک دوسرے کو ملتے اور کہتے ہائے. آپ دیکھیں گے رستے کے دور سے ایک لڑکا کہیں گا کالج کا ہائے, وہ کہے گا ہائے. یہ ہائے کے معنی کیا ہے؟ آپ اگر کھولیں گے ڈکشنری, ہائے کی معنی کیا ہے؟ انگلش میں تو کیا ہے نہیں پتا, اردو میں پتا, ہائے 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 بولتے نا. کوئی چیز آپ کو پسند نہیں تو ہائے ہائے, پروٹیسٹ کے لیے ہائے ہائے. انگریزی میں HIGH, ہائے مطلب اونچائی پہ. یہ ہائے جو بول رہا ہوں میں HI ہے, اس کی معنی مجھے پتا نہیں, لیکن HIGH پتا, ہائے مطلب اونچائی پہ. اور ایک ہائے ہوتی ہے اگر آپ زیادہ شراب پی لیے اور نشے میں دھت ہے تو اسے کہتے ہائے. I went to a party and I got high. جو شراب کے نشے میں دھت ہو جاتا ہے اسے انگریزی میں کہتے ہائے. I went to a party and got high. یہ گریٹنگ ہے, یہ کوئی طریقہ ہے کسی کو سلام کرنے کا. اور ایک عام طریقہ دنیا میں ہے, وہ ہے ہیلو, HELLO, ہیلو. اور آپ ڈکشنری کھولیں گے, ہیلو کی کیا معنی ہے؟ وہاں لکھا گیا ہے آکسفورڈ ڈکشنری میں, ہیلو مینس این انفارمل وے آف گریٹنگ. انفارمل وے آف گریٹنگ مطلب کسی کو آپ کو سلام کرنا ہے انفارمل, اپنے پن میں, تو ہیلو بولو. یہ انگریزی لفظ ہیلو آیا کیسے؟ اور ایک معنی ہے اس کی آکسفورڈ ڈکشنری میں, اور ایک معنی ہے کہ ٹیلی فون پہ آپ کو کبھی بات چیت شروع کرنے کا ہے تو ہیلو سے شروع کرتے. اب ٹیلی فون پہ جب بات چیت کرتے ہیلو ہیلو, یہ شروع کیسے ہوا؟ یہ ٹیلی فون پہ ہیلو بولنا شروع کیسا ہوا؟ سب سے پہلے ٹیلی فون کو ایجاد کیا ایک شخص ہے جس کا نام ہے الیگزینڈر بیل. الیگزینڈر بیل وہ انسان ہے جس نے ٹیلی فون کو سب سے پہلے ایجاد کیا. وہ ایک وقت جب گھر سے باہر نکل رہا تھا تو ٹیلی فون کی بیل بجی, تو جلدی میں بات کرنے کے لیے اس نے اٹھا کے بولا ہیلو. تو یہ ابھی ہمیشہ ٹیلی فون میں شروع کرنے کے لوگ کہتے ہیں ہیلو ہیلو ہیلو. یہ الیگزینڈر بیل نے ایک بار کہہ دیا اور ابھی سب انسان کہتے ہیں. لیکن میں اس ڈیفینیشن کو پوری مکمل طور پہ مانتا نہیں ہوں کہ ٹو اسٹارٹ اے ٹیلی فونک کانورزیشن, ایک ٹیلی فونک بات چیت کو شروع کرنے کے لیے کہتے ہیں ہیلو. میں اس کو مانتا نہیں ہوں, کیونکہ آج بہت بار جب بیچ میں ٹیلی فون کی لائن خراب ہوتی ہے تو ہم بیچ میں بھی کہتے ہیں ہیلو ہیلو ہیلو. اور خصوصاً آج یہ 3 دن میں اتنے لوگ کشن گنج میں ہیں کہ سارے موبائل جام ہو گئے, موبائل لگ رہا ہی نہیں ہے, اور موبائل پہ بات کرتے کرتے لائن کٹ رہی ہے اور لوگ کہتے ہیں ہیلو ہیلو. تو یہ ڈیفینیشن کہ ہیلو کے معنی ٹیلی فون کی بات چیت کو شروع کرنے کے لیے مکمل ڈیفینیشن نہیں ہے, اکثر بیچ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے, ان بٹوین دا کنورزیشن. اگر آپ بائبل پڑھیں گے اور تحقیق کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو کس طریقے سے گریٹ کیا, وش کیا, اداب کیا, لکھا ہے گاسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 24 ورس نمبر 36 میں, when Jesus Christ peace be upon him approached the upper room. جب عیسیٰ علیہ السلام اوپر کے کمرے میں گئے, he wished his apostles shalom علیکم. انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا شلام علیکم. شلام علیکم ہیبرو میں وہی ہے جو عربی میں ہے السلام علیکم, اور انگریزی میں may peace be on you, اور اردو میں آپ پہ سلامتی ہو. عیسیٰ علیہ السلام نے جس طریقے سے ہم مسلمان سلام کرتے ہیں, جس طریقے سے قرآن مجید میں کہا گیا ہے, اسی طریقے سے ہمارے پہلے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام
جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے انہوں نے بھی اپنے ساتھیوں سے اسی طریقے سے ملا اور کہا ہیبرو میں شلام علیکم، عربی میں السلام علیکم، انگلش میں پیس بی آن یو، اردو میں آپ پہ سلامتی ہو۔ پھر بھی میں سوچتا ہوں کہ آج مغربی دیش جتنے ویسٹرن کنٹریز ہے کیوں یہ ایسے سلام کو نہیں دہراتے؟ کیوں نہیں کرسچن جب دوسروں سے ملتے ہیں تو السلام علیکم یا السلام علیکم یا میں پیس بی اپون یو کیوں نہیں بولتے؟ کیوں نہیں؟ کیوں گڈ مارننگ بولتے؟ گڈ مارننگ تو میں بائبل میں کہیں پڑھا ہی نہیں کہ گڈ مارننگ کوئی پیغمبر نے گڈ مارننگ کہا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا السلام علیکم، آپ پہ سلامتی ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر، آخری نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جلد نمبر 3 کتاب السلام میں، حدیث نمبر 5374، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سواری پہ ہے اسے سلام کہنا چاہیے جو لوگ چل رہے ہیں، جو لوگ سڑک پہ چل رہے انہیں سلام کرنا چاہیے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک چھوٹا گروہ بڑے گروہ کو پہلے سلام کرنا چاہیے۔ اکثر صحابہ کوشش کرتے تھے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کو سلام کرے، لیکن الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پہلے سلام کرتے تھے۔ کتنے بھی صحابہ کوشش کرتے تھے کہ ہم آج پہلے سلام کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انہیں موقع ہی نہیں دیتے تھے، خود پہلے سلام کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، جلد نمبر 3 کتاب السلام چیپٹر نمبر 903، حدیث نمبر 5378 5378، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایک مسلمان کا حق ہے دوسرے مسلمان پہ 5 چیزوں پہ۔ ایک ہے کہ سلام کا جواب دے، اگر کوئی چھینکے اور کہے الحمدللہ جواب ملنا چاہیے یا رحمک اللہ، بیمار کو دیکھنے جانا اور میت میں جانا، یہ 5 چیز مسلمان کا حق ہے دوسرے مسلمان پہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو آدمی سیڑھی کے نیچے اتر رہا ہے اسے پہلے سلام کرنا چاہیے جو آدمی سیڑھی کے اوپر جا رہا ہے۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیث ہے صحیح مسلم میں، بخاری میں، کہ کس طریقے سے سلام کرنا چاہیے۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ فرماتے قرآن مجید میں کہ جب بھی آپ کوئی مومن سے ملو، جب بھی کوئی مسلمان سے ملو تو آپ کو السلام علیکم۔ ہمارے آخری نبی، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب بھی آپ مسلمان کو دیکھو آپ سلام کرو۔ چھوٹے لوگ بڑے لوگ کو پہلے سلام کرنا چاہیے، سیڑھی پہ اترنے والے لوگ چڑھنے والے لوگ سے پہلے سلام کرنا چاہیے، جو لوگ سواری پہ ہے، جو لوگ چل رہے اس کو پہلے سلام کرنا چاہیے، چلنے والے بیٹھنے والے لوگ کو پہلے سلام کرنا چاہیے۔ یہ سب طریقے، لیکن میرا یہ سوال ہے کہ اگر میں یہ نہیں پہچانوں گا کہ میرے سامنے جو انسان ہے وہ مسلمان ہے کہ نہیں، میں سلام کیسے کروں؟ قرآن کی آیت ہے کہ مسلمان ملے تو سلام کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے مسلمان جو نیچے اتر رہا ہے وہ چڑھنے والے سے سلام کرے، چھوٹا آدمی بڑے والے سے کرے۔ لیکن اگر میں یہ نہیں پہچان پاؤں گا کہ میرے سامنے جو آدمی کھڑا ہے یا شخص جو کھڑا ہے وہ مسلمان ہے کیا نہیں، تو میں کیسے سلام کروں؟ تو یہ کوشچن مارک ہے کہ اگر آپ اللہ کے حکم کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اگر اللہ کے حکم پہ چلنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کے پیغام پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے آپ کو پہچاننے تو پڑے گا کہ سامنے والا انسان مسلمان ہے کہ نہیں۔ میں بہت سے کانفرنس اٹینڈ کر چکا ہوں، اور اکثر کانفرنس میں کیا ہوتا ہے، کانفرنس میں ہر پارٹیسپینٹ، ہر انسان جو کانفرنس میں بھاگ لیتا ہے اس کے پاس ایک لیبل ہوتا ہے، لیبل یا بیچ کہو، اور اس لیبل پہ اس کا نام لکھا ہوتا ہے اور اس کا ڈیزگنیشن، اس کا نام اور اس کا عہدہ۔ اسے کہتے ہیں انفارمل انٹروڈکشن۔
इनफॉर्मल मतलब आम तौर पे एक आदमी की पहचान, आम पहचान, उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन। अगर एक इंटेलेक्चुअल बुद्धिमान लोग का कॉन्फ्रेंस हो रहा है तो उसके ऊपर नाम और उसका ओहदा हो सकता है, ये नाम डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, उसका ओहदा लिखा होता है। अगर एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस है तो उसके नाम के नीचे उसकी स्पेशलिटी लिखी रहती, जो लेबल वो पहनता है, बैच जो पहनता है, उसके नाम के नीचे उसकी लिखी होती है स्पेशलिटी। हो सकता है लिखा है गायनोकोलॉजिस्ट, औरतों का डॉक्टर, खवातीन का डॉक्टर। हो सकता है लिखा है पीडियाट्रिशियन, बच्चों का डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट, दिल का डॉक्टर, न्यूरोलॉजिस्ट, दिमाग का डॉक्टर, यूरोलॉजिस्ट, किडनी का डॉक्टर। तो उसके नाम के साथ उसकी स्पेशलिटी होती, तो एक आम आदमी जो उसको नहीं पहचानता है वो जान सकता है, हाँ ये बच्चे का डॉक्टर है। अगर दिमाग का प्रॉब्लम है, हाँ ये दिमाग का डॉक्टर है। दिल की तकलीफ है, दिल का डॉक्टर है। इसे कहते हैं इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन, लेबल। और लेबल जरूरी होता है जानने के लिए, एक इंट्रोडक्शन के लिए। तो क्या जरूरी नहीं है कि जब अल्लाह ताला फरमाते कि जब मुस्लिम से मिलो तो उन्हें सलाम कहो, अल्लाह के रसूल फरमाते, तो मुसलमान का लेबल क्या है, मुसलमान की पहचान क्या है? बिना मुंह खोले हुए अगर आपको एक इंसान को पहचानना है कि ये मुसलमान है क्या नहीं, तो क्या पहचान है, क्या पहचान है मुसलमान की? ये 1400 साल से आ रहा है तो कोई नई पहचान की जरूरत नहीं, हमको बैच पहनने की जरूरत नहीं। मुसलमान को छाती पे बैच पहनने की जरूरत नहीं कि आई एम मुस्लिम, जरूरत है नहीं। ये 1400 साल से आ रहा है। मुसलमान की पहचान क्या है, मुसलमान का लेबल क्या है? मेरा इशारा है दाढ़ी और टोपी की तरफ। अगर आपका लेबल आपके इरादे को जाहिर करता है तो उसे पहन लो। अगर आपका लेबल आपके इरादे को जाहिर करता है उसे पहन लो। अगर आप डॉक्टर है और आपको फख्र है कि आप डॉक्टर है तो पहनेंगे ना डॉक्टर का बैच, डॉक्टर लगाएंगे ना आपके नाम के आगे, लगाएंगे कि नहीं? आपको फख्र है। तो अगर आपको फख्र है कि आप मुसलमान हैं, अगर आपका लेबल आपके इरादे को जाहिर करता है तो उसे पहन लो। अक्सर मुसलमान मुझसे मिलते हैं और पूछते हैं, जाकिर भाई इस्लाम क्या दाढ़ी टोपी में? क्या इस्लाम दाढ़ी और टोपी में? क्या अल्लाह को जरूरत है दाढ़ी टोपी की? तो मैं कहता हूं, मैं मान लिया आपको, अल्लाह सुब्हाना व ताला को पहचानने के लिए इंसान मुसलमान है कहने, अल्लाह को दाढ़ी टोपी की जरूरत ही नहीं। अल्लाह के पास तो इल्म गैब है। अल्लाह ताला को जानने के लिए ये इंसान मुसलमान है कि नहीं, अल्लाह को दाढ़ी टोपी की जरूरत ही नहीं। अल्लाह को जानने के लिए ये इंसान अच्छा है क्या बुरा है, कोई लेबल की जरूरत नहीं, उसके पास तो इल्म गैब है। अगर आप अच्छे इंसान हैं, जन्नत के हकदार है, तो अल्लाह ताला आपको जन्नत में डालेगा। अगर आप बुरे इंसान हैं, नरक के हकदार है, दोजख के हकदार है, तो दोजख में डालेगा। अल्लाह को दाढ़ी टोपी की जरूरत नहीं, अल्लाह के पास इल्म गैब है। लेकिन इंसानों के पास थोड़ी इल्म गैब है, मैं तो इंसान हूं ना, इंसान के पास थोड़ी इल्म गैब है। अगर एक अनजान इंसान उसके सामने आता है सबसे पहली बार जिंदगी में, वो कैसे जान ले कि ये मुस्लिम है क्या नहीं, मोमिन है क्या नहीं? अल्लाह को जरूरत नहीं, लेकिन इंसानों को तो जरूरत है। पहले हम जिक्र करेंगे दाढ़ी के बारे में। अक्सर उल्मा, जमहूर उल्मा ये कहते हैं कि दाढ़ी रखना मुसलमान के लिए फर्ज है। चंद कहते हैं कि सुन्नत मौकेदा है, सुन्नत है, मुस्तहब है, लेकिन अक्सर जमहूर कहते हैं फर्ज है। जब आप कुरान मजीद पढ़ेंगे तो कुरान मजीद में कोई भी आयत नहीं है जिसमें लिखा है कि दाढ़ी रखना फर्ज है। एक ही बार पूरे कुरान मजीद में दाढ़ी का लफ्ज आया, जो मैंने तहकीक की,
पूरे कुरान मजीद में। दाढ़ी का लफ्ज एक ही बार आया है सूरह तहा में, सूरा नंबर 20 आयत नंबर 94 में, जिसमें कहा गया है कि हारून अलैहिस्सलाम कहते हैं, ए मेरी मां के बेटे, मुझे मेरी दाढ़ी से मत पकड़ो, ना मेरे सिर के बाल से। आप जब भी पढ़ेंगे सूरह तहा सूरा नंबर 20 आयत नंबर 94, उसमें मूसा अलैहिस्सलाम जब हारून अलैहिस्सलाम से तेज में आके भड़कते, जब नीचे उतरते पहाड़ी से और देखते कि लोग शिरक कर रहे, भड़कते, उस वक्त हारून अलैहिस्सलाम उनके छोटे भाई फरमाते, ए मेरे माँ के बेटे, यानी ए मेरे भाई, मुझे मेरी दाढ़ी से मत पकड़ो, ना मेरे सिर के बाल से। इससे यह जाहिर होता है कि हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी थी। जितनी मेरी तहकीक है कुरान के बारे में, कुरान मजीद में एक ही बार ये लफ्ज लिहा दाढ़ी एक बार आया, लेकिन इनडायरेक्ट दाढ़ी रखना चाहिए कहने वो कुरान मजीद में इनडायरेक्ट। कुरान मजीद में कई बार अल्लाह ताला फरमाते हैं अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, अल्लाह की बात मानो, अल्लाह के रसूल की बात मानो। सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 32, सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 132, सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 59, सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 92, सूरह अनफाल सूरा नंबर 8 आयत नंबर 1, सूरह अनफाल सूरा नंबर 8 आयत नंबर 20, सूरह अनफाल सूरा नंबर 8 आयत नंबर 46, सूरह नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 54, सूरह मोहम्मद सूरा नंबर 47 आयत नंबर 33, सूरह तकाबून सूरा नंबर 64 आयत नंबर 12, सूरह मुजादिला चैप्टर नंबर 58 वर्स नंबर 13। कई जगह कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, अल्लाह की बात मानो, अल्लाह के रसूल की बात मानो। इससे यह जाहिर होता है, इतनी बार कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की बात मानो, अल्लाह के रसूल की बात मानो। अगर आप अल्लाह के रसूल की बात मान रहे तो इनडायरेक्टली आप अल्लाह की बात मान रहे। हम अभी जानने की कोशिश करेंगे अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं दाढ़ी के बारे में। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी में इसका जिक्र है, जिल्द नंबर 7 बुक ऑफ ड्रेस किताबुल लिबास चैप्टर नंबर 64 हदीस नंबर 780, इब्ने उमर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो यहूदी करते हैं उसका उल्टा करो, डू द ऑपोजिट ऑफ व्हाट द जूस डू। दाढ़ी रखो और मूछों को कतराओ, कीप द बियर्ड एंड ट्रिम द मुस्टैचेस। उसकी बाद वाली हदीस सही बुखारी किताबुल लिबास बुक ऑफ ड्रेस चैप्टर नंबर 65 चैप्टर नंबर 65 हदीस नंबर 781, इब्ने उमर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल कहते कि मूछों को कतराओ और दाढ़ी को बढ़ाओ। ये अल्लाह के रसूल का फरमान है, दाढ़ी को बढ़ाओ और मूछों को कतराओ। मुझे याद आ रहा है कि सबसे पहली बार जब मैं जवान था, अभी भी जवान हूं माशाल्लाह, जब मेडिकल कॉलेज में था और मेरी दाढ़ी एकदम छोटी छोटी थी, एकदम थोड़े बाल इधर थोड़े बाल इधर, अभी भी अच्छी नहीं लेकिन इधर थोड़े बाल इधर थोड़े बाल। तो एक मुसलमान ने कहा, ओ जाकिर भाई क्या नूरानी चेहरा। तो मैंने कहा जज़ाकल्लाह मेरे हिम्मत अफजाई का, मैं जानता हूं कि मेरे पे दाढ़ी अच्छी लगती नहीं, लेकिन वो मुसलमान माशाल्लाह हिम्मत अफजाई कर रहा था मेरा, अरे बहुत अच्छा नूरानी चेहरा। तो मैं ये कहता हूं कि अगर दाढ़ी आपके चेहरे पे अच्छी नहीं लगती है, चंद लोगों के चेहरे पे दाढ़ी अच्छी नहीं लगती, कई लोगों के चेहरे पे दाढ़ी अच्छी लगती है। अगर दाढ़ी आपके चेहरे पे अच्छी लगती है और अगर आप मुसलमानों के दाढ़ी रखते तो इंशाअल्लाह आपको सवाब मिलेगा। लेकिन अगर दाढ़ी आपके चेहरे पे अच्छी नहीं लगती, फिर भी आप अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह का कहना मानने के लिए, अल्लाह के रसूल का कहना मानने के लिए दाढ़ी रखते हैं तो इंशाअल्लाह आपको और सवाब मिलेगा। और कई बार कहा गया अगर अच्छी लगती है और रखे तो अल्हम्दुलिल्लाह सवाब मिलेगा, नहीं अच्छी लगती है फिर भी रखे
اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے تو اور ثواب ملے گا. میں جانتا ہوں کہ داڑھی مجھ پہ اچھی نہیں لگتی تھی, ابھی بھی نہیں اچھی لگتی, لیکن ابھی لوگ مجھے پہچانے لگے, یہ داڑھی ذاکر بھائی کیا. میں نے رکھا کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم تھا, اور اللہ کہتے اطیع اللہ اطیع رسول. تو اگر اچھی لگتی ہے اور رکھے تو الحمدللہ ثواب ملے گا, نہیں اچھی لگے اور پھر بھی رکھے تو اور ثواب ملے گا. اور عام طور پہ آپ دیکھیں گے عام انسان کو اگر آپ رف سروے کریں گے تو جتنے لوگ داڑھی رکھتے ہیں دنیا میں 80% لوگ جو داڑھی رکھتے ہیں وہ مسلمان ہیں. 80% تقریباً مسلمان ہیں. اور یہ باقی 20% میں سے 75%, یعنی کل ملا کے 15% انسان جو داڑھی رکھتے ہیں وہ فوراً معلوم پڑے گا کہ مسلمان ہیں, کیونکہ ان کے پاس دوسری کوئی نشانی ہے. ہو سکتا ہے کہ صلیب ہے, کراس ہے, تو معلوم پڑ جاتا ہے کرسچن ہے. ہو سکتا ہے اس کے پاس نشانی ہے اوم کی یا ٹیکا کی, معلوم پڑ جاتا ہے ہندو ہے. یا ہو سکتا ہے سکھ ہے, معلوم پڑ جاتا ہے کہ وہ سکھ ہے. تو اگر آپ کوئی داڑھی والے کو دیکھے یہ پہچاننے کے لیے کہ وہ مسلمان ہے, 95% آپ صحیح ہوں گے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے. یہ ایک لیبل ہے. اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پہن لیجئے. کچھ لوگ اپنا ارادہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ڈرتے ہیں. لوگ پہچان لیں گے میں مسلم ہوں تو پرابلم ہو جائے گا, اس کا بعد میں ڈسکس کریں گے. ایک دوسرا لیبل ہے سر کو ڈھانکنا. سر کو ڈھانکنے میں اختلاف ہے, کوئی نہیں کہتا فرض ہے, کوئی ایک بھی عالم نہیں کہتا کہ سر کو ڈھانکنا فرض ہے. اس میں اختلاف ہے, کیا یہ مستحب ہے, سنت ہے. اکثر علماء کہتے کہ سنت ہے, کچھ کہتے مباح ہے. مباح مطلب آپشنل, نہ آپ کو ثواب ملے گا, نہ کوئی فائدہ ہوئے گا, نہ گناہ ملے گا. آپشنل, کرنے کا کرو, نہیں کرنے کا مت کرو. لیکن اکثر علماء کہتے کہ سر کو ڈھانکنا سنت ہے. شیخ ناصر الدین البانی بھی کہتے کہ سر کو ڈھانکنا سنت ہے. اگر آپ پڑھیں گے حدیث میں لکھا ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 7 کتاب اللباس میں چیپٹر نمبر 16 حدیث نمبر 6, 9, 8, اس میں لکھا ہے کہ ابن عباس فرماتے رضی اللہ عنہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے باہر نکلے تو ان کے سر کے اوپر ایک کالی پگڑی تھی. ایک دوسری حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پہ ایک کپڑا باندھا. کئی حدیث ہے. اور ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 7 میں کتاب اللباس میں چیپٹر نمبر 17 حدیث نمبر 699 جس میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے کہ فتح مکہ کے سال میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو ان کے سر کے اوپر ہیلمٹ تھا. ایسی کئی حدیث ہے. اور شیخ ناصر الدین البانی کے مطابق ایک بھی حدیث نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں ذکر آتا ہے کہ وہ گھر کے باہر نکلے اور سر ڈھکا نہیں تھا, ایکسپٹ فار جب وہ احرام کی حالت میں تھے. تو اس لیے اکثر علماء کہتے ہیں کہ سر کو ڈھانکنا سنت ہے, کچھ علماء کہتے ہیں مباح ہے, لیکن اکثر کہتے ہیں سنت ہے. یہاں ہمارے جو سر کو ڈھانکنے کا اکثر طریقہ عام جو مسلمانوں میں جو ہندوستان میں وہی ٹوپی. ایک لیول ہو گیا داڑھی, دوسرا ہو گیا ٹوپی. یہ ٹوپی جو میں پہن رہا ہوں بہت سستی ہے, 30 روپے کی ہے. 30 روپے کی. تھوڑی اچھی کوالٹی لیں گے تو 50 روپے کی, اور اچھی لیں گے تو 75 روپے کی. یہ ٹوپی معمولی ٹوپی ہے, ایک مکھی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. ہاں, اس سے لوگوں کو ڈر کیا, اور پہننے میں مشکل کیا. نہ مہنگی ہے, اب کچھ ٹوپی مہنگی ہوتی 200 روپے 1000 روپے, کچھ لوگ ماشاءاللہ اچھی ٹوپی پہنے. میں سستی ٹوپی پہنتا ہوں 30 روپے کی. لیکن سر کو ڈھانکو. اگر آپ نوکری کرنے جا رہے, آپ کا باس, آپ کا مالک اگر کہا میں ٹوپی مت پہنو, ٹھیک ہے, میں ٹوپی کو گھیرے میں ڈالو.
लेकिन जब नौकरी से बाहर निकले उस टाइम तो पहनो, वो थोड़ी बॉस आपको तनख्वाह दे रहा है, उस टाइम तो पहनो। मुसलमान अक्सर क्या करते, जब मस्जिद में जाते नमाज पढ़ने के लिए टोपी पहनते, मस्जिद के बाहर निकलते टोपी अंदर डालते। क्यों? नमाज के लिए पहनते अच्छी बात है, टोपी पहनते अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम नमाज के टाइम पे तो सिर को ढाक रहे। लेकिन नमाज के बाहर निकले तो टोपी खीसे में। नमाज के वक्त टोपी पहनना अच्छी बात है, फर्ज नहीं है, लेकिन कम से कम नमाज के टाइम पे तो हम अपना सिर ढाके, अच्छी बात है। लेकिन जब नमाज के बाहर निकलते टोपी क्यों निकालते? कहीं लिखा है कि टोपी निकालो? तो हमेशा पहनो ना, नमाज में जब पहन रहे तो बाहर भी पहनो ना। मैं क्योंकि बम्बई शहर में रहता हूं, बम्बई वालों से अगर आप पूछेंगे कि अपने दादा से पूछो 50 साल पहले, 60 साल पहले, 80 साल पहले बम्बई शहर में अगर किसी को टैक्सी में सैर करने का होगा तो क्या करेंगे? वो देखेंगे टैक्सी ड्राइवर दाढ़ी टोपी वाला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दाढ़ी टोपी वाले ईमानदार है, ये दाढ़ी टोपी वाला मुझे घुमाएगा नहीं। तो लोग अक्सर, चाहे मुसलमान या गैर मुस्लिम हो, वो गैर मुस्लिम भी ढूंढता था कि टैक्सी ड्राइवर अगर दाढ़ी टोपी वाला है तो मुझे वो बेवकूफ नहीं बनाएगा। अगर किसी को कुछ दुकान से खरीदने का है तो कोशिश करेगा कि दुकानदार है वो दाढ़ी टोपी वाला है तो ये मुझे बेवकूफ नहीं बनाएगा, ये मुझे चीट नहीं करेगा। क्योंकि उनके जहन में एक सोच थी, ये गैर मुस्लिम भी सोचते थे कि ये मुसलमान हमें धोखा नहीं देंगे, भले मैं इनकी बात मानूं या ना मानूं, ये मुसलमान हमें धोखा नहीं देंगे। इतनी इज्जत थी दाढ़ी और टोपी की। ये कभी की बात है? 50 साल पहले, 60 साल पहले, 80 साल पहले, जब मैं पैदा नहीं हुआ था। मेरी उम्र माशाल्लाह 50 साल से कम है। लेकिन आज अगर बम्बई में आप दाढ़ी टोपी पहने तो लगता है ये तो भाई गुंडा है ना, दादा आ गया। तो आज किसको दादागिरी करने का है तो वो दाढ़ी टोपी। ये सोच बन गई, सोच बदल गई। और बदलने की वजह क्या है? हो सकता है कुछ हमारे मुसलमान गलतियां कर रहे, कुछ मुसलमान गलती करते मीडिया उसे उछालती है और ऐसा पेश करती है कि हर दाढ़ी टोपी वाला गुंडा है। तो भी गैर मुसलमान का नजरिया बदल गया है। दाढ़ी टोपी वाला मतलब बच के रहने का। हो सकता है कि ये आदमी सही नहीं है, तो मीडिया अभी गलत पिक्चर पेश करने लगा दाढ़ी और टोपी का। दाढ़ी टोपी में क्या है? इस्लाम तो ही दाढ़ी टोपी में। और वो दूर भागने लगे। लेकिन मैं कहता हूं, मान भी लो क्या ये नजरिया बन गया है आम माहौल कि दाढ़ी टोपी पहनने वाला सही इंसान नहीं। कम से कम आप दाढ़ी टोपी पहनो, साबित करो कि मैं तो अच्छा हूं, बाकी क्या छोड़ो, मैं तो ईमानदार हूं, मैं तो सच बोलता हूं, मैं तो हक बोलता हूं। इसीलिए जानबूझ के बाकी लोग, अगर मीडिया खराब कर रही है इस लेबल को, ये लेबल जो इतने सालों से आ रहा है, सैकड़ों सालों से, इस लेबल को अगर मीडिया आज खराब कर रही है तो हम इस नजरिए को बदल सकते। हम क्यों नहीं इस नजरिए को बदले? क्यों नहीं बदले? लेकिन हम मुसलमान पीछे हटते। ये लेबल और ये हुक्म जो अल्लाह का है, अल्लाह के रसूल का है, क्यों नहीं उसको हम अमल में लाए? ये लेबल हुआ दाढ़ी और टोपी का। अगर आपका लेबल आपके इरादे को जाहिर करता है तो उसे पहन लीजिए। मुस्लिमा का लेबल क्या है? मुस्लिम खवातीन का लेबल क्या है? मुस्लिम औरतों का लेबल क्या है? जब भी हिजाब का जिक्र होता है तो अक्सर मुसलमान पहला जिक्र करते हैं खवातीन के हिजाब के बारे में। लेकिन जब कुरान मजीद आप पढ़ेंगे तो कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हाना व तआला पहला जिक्र करते हैं मर्द के हिजाब के बारे में, फिर औरत के। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नूर में सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में कि कह दो मोमिन मर्दों से, कह दो मोमिन से कि जब भी आप कोई खवातीन को देखे और बुरे ख्यालात आते हैं, जब भी खवातीन को देखते हैं तो अपनी नजर नीचे करो। एक मुसलमान था,
جو ایک لڑکی کو دیکھ کے بہت دیر سے گھور رہا تھا. تو میں نے کہا بھائی صاحب یہ غلط ہے, حرام ہے. تو مسلمان نے مجھ سے کہا ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے, دوسری حرام ہے. میں نے تو آدھی نظر بھی پوری نہیں کیا. اللہ کے رسول کیا کہنا چاہتے تھے جب کہا کہ پہلی نظر معاف ہے, دوسری حرام ہے؟ اللہ کے رسول فرمانا چاہتے تھے کہ اگر ان انٹینشنلی, بنا کوئی سوچ کے, اگر آپ کوئی خاتون کو دیکھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں, لیکن زبردستی اس خاتون کو پھر سے دیکھنا یا گھورنا حرام ہے. اس کا مطلب نہیں کہ آپ ایک عورت کو 10 منٹ تک دیکھیں گے بنا پل کے جھپکائے, وداؤٹ بلنکنگ. میں پل کے جھپکوں گا نہیں, وداؤٹ بلنکنگ 10 منٹ تک دیکھوں گا اور بولوں گا میری نظر پوری نہیں ہوئی. ٹو فیسٹ آن دا بیوٹی از پروہیبٹڈ. تو اگر بائی مسٹیک آپ نے دیکھ لیے تو معاف ہے, لیکن واپس سے پھر سے مت دیکھو, so that you can feast on the beauty. اس کے بعد آتا ہے قرآن مجید میں سورہ نور میں, سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں, کہہ دو مومن عورتوں سے, مومنات سے, کہ جب بھی کوئی مرد کو دیکھے برے خیال آتا ہے تو نظر نیچے کر لو, اور اپنے سر کے پلوں کو چھاتی پہ ڈھانکو, اور اپنی زینت کی نمائش نہ کرو, صرف اتنا جو ظاہر ہوتا ہے, اور سوائے اپنے بیٹوں کے, شوہر کے, والد کے سامنے, اور ایک بڑی لسٹ ہے محرم کی جن کے سامنے سخت پردے کی ضرورت نہیں. اس سے ظاہر ہوتا ہے قرآن مجید اور صحیح حدیث کے ذریعے کہ 6 فرائض حجاب کے لیے, 6 فرائض ہے حجاب کے لیے. عورت اور مرد کے درمیان پہلا فرض ڈفرنس ہے. مرد کے لیے پہلا نقطہ حجاب کا ہے جو نیول ٹو نی ہے, جو جسم جو ڈھکا ہونا چاہیے وہ نیول سے لے کے گھٹنے تک کے, بمبی سے لے کے گھٹنی تک کے فرض ہے. عورت کے لیے سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے, صرف جو دکھ سکتا ہے وہ چہرہ اور ہاتھ ہتھیلی تک. کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے, لیکن شیخ ناصر الالبانی کہتے ہیں کہ چہرہ ڈھانکنا فرض نہیں. اس میں اختلاف ہے, چھوٹی سی بات ہے. باقی 5 جو فرائض ہے حجاب کے وہ عورت اور مرد میں یکساں ہے. دوسرے نمبر پہ کہ کپڑے اتنے چست نہیں ہونا چاہیے تاکہ جسم کا شیپ دکھے. تیسرے نمبر پہ کپڑے اتنے پتلے, اتنے مہین نہیں ہونا چاہیے, اتنے ٹرانسلوسنٹ, ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کپڑے کے تھرو دیکھ سکے. چوتھے نمبر پہ کپڑے اتنے بھڑکیلی نہیں ہونا چاہیے کہ اپوزٹ سیکس دوسری جنس کو متاثر کرے. 5ویں نمبر پہ کپڑے دوسری جنس اپوزٹ سیکس کے جیسے نہیں ہونا چاہیے, جیسے آدمی بالی پہنے, یہ صحیح نہیں ہے. اور چھٹا, دوسرے مذہب کی نشانی نہیں پہننا چاہیے. 6 فرائض ہے حجاب کے بارے میں. اور اللہ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں کہ اے رسول کہہ دو اپنی بیٹیوں سے, اپنی بیویوں سے اور مومن عورتوں سے کہ جب بھی وہ باہر جائے تو اپنے جسم پہ جلباب اوڑھ لے تاکہ لوگ اسے پہچان سکے اور کوئی ان کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کرے گا. یہ قرآن کی آیت ہے کہ جب بھی باہر جائے تو جلباب پہنے تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور کوئی بھی ان کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کرے گا. اور میں ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوں اور یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر 2 جڑواں بہنیں ہیں, دونوں خوبصورت ہے, یکساں خوبصورت ہے, اور ایک جڑواں بہن وہ پہنی ہے اسلامک لباس, پورا جسم ڈھکا ہوا, صرف چہرہ اور ہاتھ ہتھیلی تک دکھ رہا ہے, اور دوسری بہن پہنی ہوئی ہے ویسٹرن کلوتھس, مغربی لباس, منی اسکرٹس, شارٹ وتھ ڈیپ لو نیک. اور اگر وہ ہو کشن گنج کے اسٹیشن پہ, ریلوے اسٹیشن پہ چل رہی ہے, اور ادھر ایک لفنگا ٹھہرا ہوا ہے کوئی لڑکی کو چھیڑنے کے لیے. یہاں مجھے پتا ہے کشن گنج میں لفنگے بہت کم ہیں, بٹ ہو سکتا ہے نا ایک آدھ ہے,
اور ایک لفنگا ایک لڑکی کو چھیڑنے کے لیے ٹھہرا ہوا ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کس کو چھیڑے گا؟ وہ بہن، وہ جڑوا بہن جو اسلامک لباس پہنی ہے، یا وہ جڑوا بہن جو مغربی لباس پہنی ہے، منی اسکرٹ شارٹس؟ کس کو چھیڑے گا؟ مغربی لباس والی کو. آپ دعوت دیں گے تو لوگ آئیں گے. اور یہ بات جب بھی میں نے کہا لندن میں، یو کے میں، ان کو ہضم نہیں ہوا. یو کے میں نے بات کہی کہ ویسٹرن کلوتھز میک دا وومن ٹو بی سسپٹیبل ٹو ریپ. مطلب آپ اگر ایسے کپڑے پہنیں گے جس سے جسم کم ڈھکا ہے اور دکھ رہا ہے زیادہ، تو چانسز ہے کہ بلاತ್ಕಾರ اور ہوگا. تو ہوم منسٹر نے مجھے بین کر دی، مجھے یو کے جانے کی اجازت نہیں، کیونکہ میں نے کہا کہ ویسٹرن کلوتھز کی وجہ سے ایسے کم لباس پہننے کے وہ چانسز ہے کہ اتنا کہا. اور وہ پیپر نے کہا کہ ذاکر عورتوں کے خلاف ہے، میسوجنسٹ. میسوجنسٹ ایک انگریزی لفظ ہے جس کا مطلب ذاکر عورتوں کے خلاف ہے. سنڈے ٹائمز نے آرٹیکل لکھے جون 2010 میں. میڈیا کا کھیل نا، میڈیا ہیرو کو ولن، ولن کو ہیرو بناتا ہے. ایک مثال ہے، ہمیں کہا تھا نا پہلے، سب سے طاقتور آج، سب سے طاقتور ویپن، ہتھیار آج کی تاریخ میں ہے میڈیا. ایٹم بم، نیوکلیر بم نے، میڈیا. میڈیا ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. تو وہی میڈیا، سنڈے ٹائمز، سب سے مشہور نیوز پیپر یو کے کا، لندن سنڈے ٹائم میں آتا ہے بڑے الفاظ میں ذاکر میسوجنسٹ، یعنی ذاکر عورتوں کے خلاف، کیونکہ کہتا ہے کہ مغربی کپڑے، کم کپڑے پہننے سے آپ دعوت دیتے ہیں بلاತ್ಕಾರ کے لیے. اتنا کہا. ایک سال پہلے ہی وہی پیپر مارچ 9، 2009 میں ایک آرٹیکل شائع کرتا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ 1/7، ہر 7 میں سے ایک برٹشر کہتا ہے کہ اگر عورت کم کپڑے پہنے تو اسے مارو. میں نے تو نہیں کہ عورتوں کو مارو بھائی. وہی برٹش ملک میں ہر 7 میں سے ایک آدمی، یعنی تقریباً 15% برٹشرز کہتے ہیں کہ عورت اگر ایسے کپڑے پہنے تو اسے مارو. اور 5 سال پہلے 2005 میں یہی نیوز پیپر نے ایک سروے کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ 26% برٹشرز، یعنی ہر 4 میں سے ایک سے زیادہ، 26% برٹشرز یہ کہتے ہیں کہ ایسے مغربی لباس پہننے کے وجہ سے، ریویلنگ کلوتھس پہننے کے وجہ سے بلاತ್ಕಾರ کو دعوت دی جاتی ہے. اس ٹائم سروے، پیپر سروے کرتی ہے، برٹشر کہتے ہیں چلیں گا، ہندوستانی کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے تو ہضم نہیں ہوتا. اسے کہتے ہیں ڈوگلے پن، ٹو فیس جیمٹن. حق کی بات ہضم نہیں ہوتی تو کیا کر دیا؟ ذاکر کو بین کر دیا. الحمدللہ ہم سیٹلائٹ کے ذریعے جا رہے، پیس ٹی وی اور لوگ دیکھنے لگے. کیوں اس کو بین کیا؟ آکسفورڈ یونین ایک ڈیبیٹنگ یونین ہے، چند انسانوں کو موقع ملتا ہے، بڑے بڑے عہدے والے، مجھ جیسے ناچیز کا تو چانس ہی نہیں. منسٹرز، پرائم منسٹرز، جارج بش، مارگریٹ تھیچر، جان ایف کینیڈی، البرٹ آئنسٹائن، 125 سال پرانا مائیکل جیکسن، کلنٹ ایسٹ ووڈ. یہ بین کی وجہ سے مجھ جیسے مسلمان ٹوپی داڑھی والے کو بلائے. تو بین کا فائدہ ہوا نا، بین کا فائدہ ہوا. مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. ان لوگ نے پلان کیا، اللہ نے بھی پلاننگ کی، اللہ سب سے بہترین پلانر ہے. تو یہ ہے عورتوں کا لباس، حجاب، پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے، کپڑے لوز ہونا چاہیے، یہ عورتوں کا لباس ہے. آپ جب دیکھتے ہیں ہر مذہب کی کوئی نہ کوئی نشانی ہے، ہر مذہب. مثال کے طور پہ ہندو مذہب کی لو نشانی، ہندو مذہب کی نشانی ہے اوم، یا وہ ٹیکا پہنیں گا ورملون، یہ اس کی نشانی ہے. اگر کسی کو آپ دیکھیں گے اوم کا پہنا ہوا ہے، اوم کی انگوٹھی پہنا ہے یا اوم کا چین پہنا ہے، ٹیکا لگا ہے، وہ ہندو ہے. عیسائی کی نشانی ہے صلیب، کراس، وہ کراس پہنا ہے، فوراً پتا چل جائے گا کہ وہ عیسائی ہے. اگر وہ پارسی ہے تو سفید، وہ جھبا پہنا اور کالی ٹوپی ایسی، ٹپیکل پارسی، پتا چل جائے گا یہ پارسی ہے.
पर सबसे बेहतरीन जो अपने लेबल को पहनने में मेरे नजदीक सबसे ज्यादा जो अपने लेबल से मोहब्बत करते हैं कोई कौम अगर है, और जो लेबल पहनने से कभी डरते नहीं, वो है सिख। सिख अपने लेबल पहनने से कभी भी नहीं डरता, दाढ़ी वाला और पगड़ी, वो प्राउड है, उसे गर्व है कि मैं सिख हूं। और किधर भी जाओ, अगर फॉरेन कंट्री में मैच हो रही है, इंडियन को दिखाने का है तो कैमरा फोकस करेगा सिख के ऊपर, दाढ़ी वाला पगड़ी वाला फौरन। हालांकि सिख हिंदुस्तान में 2% है, लेकिन हिंदुस्तानी को दिखाने के लिए सिख को दिखाएंगे फौरन। वो सिख कभी भी घबराता नहीं, अपनी दाढ़ी पहनेगा, अपनी पगड़ी पहनेगा, चाहे वो अकेला लाखों के मजमे में। और माशाल्लाह यहां पे अपने पास सिख भाई है, माशाल्लाह पहली रो पे बैठे हुए, लाखों के मजमे में एकदम गर्व के साथ। और मैं उनकी दाद देता हूं, मानना पड़ेगा, कभी घबराते नहीं। यहां तक कि इंडियन गवर्नमेंट नौकरी में वो घबराते नहीं। इंडियन आर्मी में भी देखो आप, चाहे नेवी में देखो, चाहे मिलिट्री में देखो, सिख है अपनी दाढ़ी और पगड़ी के साथ। मैं कनाडा गया था पहली बार 1996 में, 1996। जरा गिनती में मेरे ऊपर नीचे हो जाता है, अंग्रेजी में गिनती फास्ट होती मेरी। 1996 में वहां मैं जब देखा, फ्रंट पेज के ऊपर एक कैनेडियन, इंडियन था, सिख था, तो नेशनलिटी कनाडा की ले चुका था, वहां भी कैनेडियन आर्मी में अपनी पगड़ी पहना हुआ। वो लड़ेगा भाई, ये मेरा हक है, इनकी दाद देना पड़ेगा। हम मुसलमान कई बार देखेंगे, अगर मालिक कहेगा भाई दाढ़ी काटो, हाँ मजबूरी में काट देते, सब नहीं काफी है, बोलेंगे मुझे नौकरी नहीं मिलती, वो दाढ़ी काट देंगे। सिख को कभी कोई बोलने की हिम्मत भी नहीं करेगा, कोई हिम्मत नहीं करे, कोई जानता है भाई ये मानने ही नहीं वाला है। हम मुसलमान समझते एजुकेटेड है, जितने ज्यादा तालीम याफ्ता उतना समझते ही क्या ये जरूरत नहीं, इस्लाम दाढ़ी टोपी में नहीं। अक्सर आप देखेंगे गरीब लोग बिंदास दाढ़ी टोपी रखते, जितना अमीर उतनी कम तादाद में आप दाढ़ी टोपी देखेंगे। आप हिंदुस्तान के लोग, आप अमीर लोग को 100 अमीर लोग को लाइन में रखो और 100 गरीब लोग को रखो, गरीब लोग की फीसद दाढ़ी टोपी में ज्यादा है, अमीर लोग की कम है। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि गरीब को जन्नत में जाना और आसान है बनिस्बत अमीर को। तो लोग समझते अरे गरीब इंसान है, गरीब इंसान को जाने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि उसको कुछ होना क्या है। अमीर सोचता है कि अगर मैं दाढ़ी टोपी रखूंगा तो दुश्मन बन जाएंगे। और बड़ा बिजनेसमैन सोचता है अगर मैं दाढ़ी टोपी रखूं तो मेरे पार्टनर मुझसे नाराज होंगे, हो सकता है कि गवर्नमेंट मुझसे नाराज होंगी। अल्लाह नाराज हो चलेगा, अल्लाह को पटा लेंगे बाद में, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को बाद में पटा लेंगे, ये गवर्नमेंट को कौन पटाएगा। तो अफसोस की बात है, किससे डरना। जितनी ऊंचाई पे जाता है उतना वो घबराते हैं अपने आप को मुस्लिम कहने के लिए। क्यों? मुझे माशाअल्लाह मुझे बहुत मोहब्बत है मेरे लेबल से, मेरी दाढ़ी से, मेरी टोपी से। दरवाजे खुलता है मेरे लिए, दरवाजे खुलता है। क्या है दाढ़ी, क्या टोपी है, मौका दावा करने का, सवाब कमाने का। मैं बहुत से प्राइम मिनिस्टर को मिला हूं दुनिया के, बहुत से प्रेसिडेंट को मिला हूं, बहुत से शेख को मिला हूं, बहुत से राजाओं को मिला हूं। अगर मैं दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर भी होता था, मैं डॉक्टरी छोड़ दिया, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में, मैं डॉक्टर बना क्योंकि सोचता था डॉक्टर सबसे अच्छा पेशा है। अच्छा है माशाअल्लाह, लेकिन जब कुरान मजीद की आयत पढ़ी, सूरे फुसिलत सूरा नंबर 41 आयत नंबर 33, वमन अहसनु कौला मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिल सालिहान व कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। कौन सबसे अच्छा शख्स है? वो शख्स जो लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाता है, वो शख्स जो अल्लाह की तरफ बुलाता है, अच्छे अमाल करता है और कहता है कि मैं मुस्लिम हूं। तो जब पता चला कि दाई डॉक्टर से अच्छा है, तो मैं डॉक्टर ऑफ बॉडी से डॉक्टर ऑफ सोल बन गया। डॉक्टर ऑफ बॉडी से डॉक्टर ऑफ सोल बन गया। पहले मैं बदन का डॉक्टर था, अभी रूहानी डॉक्टर बन गया। लोग बोले पागल है, 5 साल मेडिसिन किया, पागल आदमी है। अल्लाह के मोहब्बत में, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में कर लिए, किया अल्लाह के लिए, अल्लाह ने पहुंचा दिया किधर। अभी जो
ہم نے کبھی بھی، اللہ گواہ ہے کہ کبھی بھی شہرت کے لیے نہیں میں میڈیسن چھوڑ دیا. اللہ کے راہ میں دعوت کرنے کے لیے، امن کا پیغام پھیلانے کے لیے. آج اتنا بڑا مجمع، اگر میں دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہوتا تھا اور توحید ایجوکیشن ٹرسٹ اشتہار دیتی تھی، دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر آ رہا تھا، اس کے 1% آڈینس بھی نہیں آتی تھی. آتی تھی کیا؟ 1%. بڑے بڑے پرائم منسٹرز، راجا، جتنے آپ مسلم کنٹری کے نام لو، ماشاءاللہ میں گیسٹ رہ چکا ہوں، ان کے محل میں رہ چکا ہوں، ان کو مل چکا ہوں. کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کا ساتھ دیتا ہے، غیر مسلمان مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، منسٹرز، پرائم منسٹرز، اور ہمیشہ میں جاتا ہوں تو داڑھی کے ساتھ جاتا ہوں، ٹوپی کے ساتھ جاتا ہوں، میری عزت کرتے. کیا ڈرنا؟ کیونکہ میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں، اور میرے نزدیک اسلام میں ایک بھی تعلیم نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے تو مجھے بتاؤ. مجھے گرو ہے کہ میں مسلم ہوں، کیونکہ میں میرے دین کے بارے میں جانتا ہوں. لیکن اکثر جو لوگ اونچائی پہ جاتے ہیں، بزنس مین یا امیر ہو جاتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں کہ میری دولت چلے جائیں گی، میرے کلائنٹ چلے جائیں گے، میرے کسٹمرز چلے جائیں گے. مجھے تو میں جہاں جاتا ہوں مجھے کنسیشن، ڈسکاؤنٹ فری. جب میں ایئرپورٹ پہ آتا ہوں تو مسلمان کسٹمر بھی تو شاید ڈریں گے، ارے ذاکر بھائی آ گئے. ہندو آئیں گا، او ذاکر صاحب جو کہیں گے، سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے. تو ہوتا ہے نا، وہ ہاتھ رکھ کے کہنا پڑتا ہے کوٹ کے اندر. کبھی پرابلم نہیں. یہ داڑھی ٹوپی کی وجہ سے، ڈسکاؤنٹ کی وجہ سے نہیں کرتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. وہ سمیہ گراؤنڈ، یہ تو ماشاءاللہ مسلمان کی کھیت لگتی ہے. وہ سمیہ گراؤنڈ ہے، وہ ہندو کا ہے. 75% ڈسکاؤنٹ دیتے، 75%. یہاں تو ماشاءاللہ آسان ہے، وہ گراؤنڈ ہائر کرنا بہت مہنگا ہے. 75% ڈسکاؤنٹ. تو کیوں ڈرنا؟ اگر آپ کچھ غلط کام کر رہے تو ڈرنا چاہیے. آپ چوری کر رہے، کچھ غلط کر رہے تو ڈرنا چاہیے نا، وہ پکڑے جائیں گے. حق کی بات ہے تو کیا ڈرنا. یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ تقریر کے ذریعے جو لوگ گھبرا رہے ہیں، جو گھبرانے کی 2 وجہ ہو سکتی. داڑھی ٹوپی نہیں پہننے کی 2 وجہ ہو سکتی. داڑھی اور رحم میں ٹوپی سے زیادہ. ایک وجہ ہو سکتی کہ مجھ پہ اچھی لگتی نہیں. ہو سکتا ہے، اس پہ میں بحث نہیں کروں گا اچھی لگتی کہ نہیں اچھی لگتی، لیکن کم از کم آپ کو ثواب تو ملے گا زیادہ. نہیں اچھی لگتی، ثواب تو ملے گا، ظاہر تو ہوگا کہ آپ ایک ایمان والے انسان ہیں. اور دوسری وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ گھبراتے کہ لوگ کو پتا چل جائے گا میں مسلمان ہوں، تو آپ چھپانا چاہتے ہیں، یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ میں مسلم ہوں. کیونکہ آپ بولتے میرا اٹھنا بیٹھنا ہے غیر مسلمان کے بیچ. میرا اٹھنا بیٹھنا بھی غیر مسلمان کے بیچ، چھوٹے لوگ، بیچ کے لوگ، اوپر کے لوگ، سب لوگ سے مجھے کبھی بھی دقت نہیں ہوتی ہے. اور جتنے لوگ کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں غیر مسلم کے ساتھ، شاید کوئی ہندوستان میں بزنس مین اتنے لوگ کے ساتھ بیٹھتا ہوگا. اللہ کا فضل ہے، اوپر نیچے بیچ میں سب ٹائپ کے لوگ. حق کی بات ہے تو کیا گھبرانا. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جلد نمبر 2، کتاب الصلاح، چیپٹر نمبر 314، حدیث نمبر 1932، 1933 اور 1934. یہ 3 رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیدین صلاح کے لیے کہا ہے عورتوں سے، عیدین صلاح کے لیے عورتوں سے کہا ہے کہ آپ جو غیر شادی شدہ عورتیں ہیں ان کو بھی لے کے جاؤ، اور وہ عورتیں جو حیض میں ہیں ان کو بھی صلاح کے لیے لے کے جاؤ، اور جو حیض میں ہیں وہ صلاح نہ پڑے لیکن عیدگاہ کے وہاں جائے. دوسری حدیث میں لکھا ہے کہ سارے عورتیں عیدگاہ کے لیے جانا چاہیے، حیض والی عورتیں بھی، لیکن ہاں وہ نماز نہ پڑھے لیکن کم از کم دعا کرے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے کہ نماز نہیں پڑھنے والی عورتوں کو بھی بولتے عیدگاہ جاؤ، بھلے نماز مت پڑھو کم از کم دعا تو کرو. کیا حکمت ہے؟ کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ حکمت یہ ہے کہ عام طور پہ ہر روز مسلمان کا فرض ہے کہ وہ 5 بار نماز پڑھے.
اور سب سے بہتر ہے کہ جماعت میں پڑھے, سب سے بہتر ہے کہ مسجد میں پڑھے. تو 5 بار مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. اس سے بڑی جماعت ہے ہر ہفتے جمعہ کی نماز. تو جمعہ کی نماز میں آپ کو پتا ہے کہ تعداد اور بڑھتی ہے. اس سے بڑی ہے سال میں 2 بار عیدین, عید الفطر اور عید الاضحیٰ, بقرعید. یہاں اور بڑی جماعت تو کیا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں, یہاں تو ماشاءاللہ بڑا مجمع ہے, لیکن چھوٹے چھوٹے گاؤں اپنے ہیں نا ہندوستان میں, یہ تو ماشاءاللہ لوگ کہتے ہیں کشمیر کے بعد نمبر 2 پہ آتا ہے مسلمان کی پرسنٹیج میں. لیکن یہ کئی گاؤں ہیں اسے ہندوستان میں, چھوٹے چھوٹے گاؤں, وہاں لوگ کو پتا نہیں, جب دیتے عید میں 30,000 مسلمان, 40,000 مسلمان کی ہمت افزائی ہوتی ہے.